یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اے نبی ذرا ان منافقوں کو دیکھو، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے۔ انہیں اس کی تو فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، انہیں اس کی کوئی چنتا نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک حرکت سے باخبر ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ رات کے سناٹوں میں اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں اور اسکیمیں بناتے ہیں، اللہ تو ان کی ان حرکتوں سے بھی واقف ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب کو گھیرے ہوئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے بہت ساری اخلاقی قدریں سماج سے رخصت ہو رہی ہیں، بہت ساری اچھائیاں، بہت سارے بہترین اخلاق ختم ہو رہے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز جو سماج سے بہت تیزی سے رخصت ہو رہی ہے، اس کو ہم حیا کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو شرم کہہ سکتے ہیں۔ آج معاشرے سے شرم و حیا بچوں سے لے کر نوجوانوں تک اور نوجوانوں سے لے کر کے بوڑھوں تک، معاشرے کے ہر طبقے سے یہ چیز رخصت ہو رہی ہے۔ ہماری گفتگو میں، ہماری بول چال میں، ہمارے آپسی معاملات میں بہت ساری چیزیں جن کو ہم پہلے بولنے میں شرماتے تھے، اب نہیں شرماتے۔ ہمارے معاشرے میں غصے کا اظہار گالی سے کیا جاتا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو ایک انسان اپنی طاقت کا اظہار اپنے غلط الفاظ اور اپنی گندی زبان سے کرتا ہے۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان گندے الفاظ کو گندا نہیں سمجھتا، اگر سمجھتا تو شاید اپنی زبان سے نہ نکالتا۔ تو یہ جو شرم و حیا ہے، اس کی اہمیت کو آج ہم لوگ جو ہے بھول گئے۔ دنیا کے ہر دین کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں بے حیائی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کا، ہر مذہب کا ایک کیریکٹر ہے، اسلام کا کیریکٹر حیا ہے۔ اسلام کے کسی بھی حکم میں بے حیائی کی گنجائش نہیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں تہوار کے موقع پر، خوشی کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی آزادی ہے، جو چاہے سو، مگر اسلام نے تہوار کے موقع پر بھی آپ کو کسی ایسے کام کی اجازت نہیں دی ہے جس میں بے حیائی ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو ہم ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 114۔ اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے جامع آیت، اس میں اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، 3 باتوں سے روکا ہے۔ اور شاید کبھی میں نے اس مسجد میں اس آیت کے اوپر پورا خطبہ بھی دیا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، ہم خطبے کے آخر میں اس کو پڑھتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ 3 باتوں کا حکم دیتا ہے، عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کو دو، وینہا، اور اللہ منع کرتا ہے 3 باتوں سے، عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی سے، برائی سے اور ظلم سے۔ اللہ کو بے حیائی پسند نہیں۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت سعد ابن عبادہ ایک دن بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے بات چیت میں کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، تو میں اس مرد کو تلوار سے قتل کر دوں گا، غیر مسفق، اور تلوار کی دھار سے قتل کروں گا، چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ یہ بات سن کر کے صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ بھئی اتنے ایگریسو ہیں، اتنے سخت ہیں، کہہ رہے اگر میں نے دیکھ لیا تو میں قتل کروں گا۔ یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے آئی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر حیرت ہو رہی ہے کہ سعد کے اندر اتنی غیرت کیوں ہے؟ واللہ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد ابن عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ تمہیں ان کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے، میں ان سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ ولذالک حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کے بے حیائی کے کام، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں، اللہ نے ان کو حرام کرا۔ تو اسلام میں میرے بھائی بے حیائی کی گنجائش نہیں۔ اسلام تو شرم و حیا والا مذہب ہے۔ اسلام نے تو ڈائریکٹ ایمان اور حیا کو کنیکٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر حیا ہے تو ایمان ہوگا، حیا ہے تو ایمان ہوگا، ایمان ہے تو حیا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تو بڑا شرمیلا ہے، تیرے اندر تو بڑی حیا ہے، تو بات کرنے میں بھی شرماتا ہے۔ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے، کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے؟ وہ بڑا حیا والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو ڈانٹو مت، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا کا تعلق ایمان سے۔ ہمارا رب حیا والا ہے، ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارا معبود حیا والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ تبارک و تعالی حیا والا ہے اور اللہ پردہ رکھنے والا ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم بھی حیا کرو اور تم بھی دوسروں کے اوپر پردہ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیا والے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے۔ کنواری لڑکی ایک جو پردے میں رہتی ہے اس سے زیادہ شرم و حیا اللہ کے رسول کے اندر تھی۔ اور آگے جو الفاظ کہے حضرت ابو سعید خدری نے وہ ذرا سا نوٹ کیجئے گا۔ بھئی ہم جب اپنے معاشرے میں کوئی چیز ناپسند کرتے ہیں
تو ہم اس ناپسندیدگی کا اظہار زبان سے کرتے ہیں. کوئی آدمی ہم کو ناپسند، ہم گالی دے کے بات کرتے ہیں. کسی کی کوئی حرکت ہمیں بری لگ گئی، ہم بڑے سخت الفاظ میں اس آدمی کا ذکر کرتے ہیں. یہی ہے نا ہمارے سماج میں یہ چیز عام ہے کہ ہماری ناپسندیدگی کا اظہار ہماری زبان سے ہوتا ہے اور زبان سے بڑے بھدے الفاظ میں ہوتا ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تھے، کوئی چیز آپ کو ناگوار گزری تو ہم آپ کے چہرے سے پتہ لگا لیتے تھے. ہمیں عرفناہ فی وجہی، اللہ کے نبی کو زبان سے کچھ نہیں کہنا پڑتا تھا، آپ کا چہرہ دیکھ کر کے ہمیں احساس ہو جاتا تھا کہ یہ چیز اللہ کے رسول کو ناپسند ہے. یہ ہے شرم و حیا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما یکون الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر حیا ہو وہ چیز مزین ہو جاتی ہے، اٹریکٹیو ہو جاتی ہے، آکرشک ہو جاتی ہے، سج جاتی ہے، سمر جاتی ہے. بھئی عورت کا سب سے قیمتی زیور جو ہے وہ حیا ہے. ایک عورت کے اندر دنیا بھر کی خوبیاں ہیں لیکن حیا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق اس کا اصل گہنا اس کے پاس، جس چیز کے اندر حیا ہو وہ مزین ہو جاتی ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یأتی الحیاء الا بخیر، کہ حیا کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، حیا کا نتیجہ برا نہیں ہوتا. اگر انسان کے اندر شرم و حیا ہے اس کا نتیجہ اور انجام اچھا ہوتا ہے. آج ہم اگر تھوڑا بہت شرماتے بھی ہیں تو لوگوں سے شرماتے ہیں. بہت سارے کام ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں، ہمیں لوگوں سے شرم آتی ہے. بھائیو اصل حیا یہ ہے کہ انسان اللہ سے شرمائے. لوگوں سے شرمانے والے تو منافق بھی تھے. نبی اکرم کے زمانے میں وہ منافق جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، جو گڈھا کھودتے تھے اسلام کے خلاف، وہ بھی پانچوں ٹائم کی نماز میں آتے تھے. یہ الگ بات ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، گرتے پڑتے بڑی کاہلی کرتے ہوئے، بڑی سستی کرتے ہوئے، بڑی مشکل سے نماز، لیکن آتے تھے نماز. کیوں؟ ایک شرم تھی کہ لوگ کیا کہیں. ہمارے ایمان پر لوگ جو ہمیں بظاہر مسلمان سمجھتے ہیں، اگر ہم مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے تو وہ بھی لوگ نہیں سمجھیں گے. اللہ نے ان منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 108 میں فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. اے نبی ذرا ان منافقوں کو دیکھو، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے. انہیں اس کی تو فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، انہیں اس کی کوئی چنتا نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک حرکت سے باخبر ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ رات کے سناٹوں میں اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں اور اسکیمیں بناتے ہیں، اللہ تو ان کی ان حرکتوں سے بھی واقف ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ سے انسان کیوں نہیں شرماتا میرے بھائی؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے دنیا میں، کوئی ایسی جگہ ہے دنیا میں کہ اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر نہیں ہے؟ کائنات کا کوئی کونا ایسا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناواقف ہے نعوذ باللہ اس پر اللہ کی نظر نہیں ہے؟ اگر انسان اللہ سے شرماتا نہیں ہے اس کا مطلب اللہ کو جانتا نہیں. وہ اللہ نے قرآن میں کہا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں. یہاں علماء کا کیا مطلب ہے؟ علماء کا مطلب یہاں وہ جو ہمارے یہاں علماء عالم کی جمع علماء ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں ہو سکتا ہے ایک عالم بھی اللہ سے نہ ڈرتا ہو. یہاں علماء کا مطلب ہے جو اللہ کو جانتا ہے، جو جتنا اللہ کو جانے گا اتنا اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کو جو جانے گا وہ اللہ سے ضرور شرمائے گا. قرآن کریم میں حضرت لقمان کا ذکر ہے. یہ لقمان کون تھے؟ نبی تو نہیں تھے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے. حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کی تھی، اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے کچھ کام کی باتیں بتائی. اللہ کو وہ حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اور لقمان کے نام پہ پوری سورت اللہ نے اتار دی، سورہ لقمان کے نام سے. حضرت لقمان اپنے بچے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں اس میں ایک بڑی پیاری نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ. کہتے کہ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز
رائی بڑا مشہور ہمارے ہاں کھانے پینے میں مسالے میں استعمال ہوتا ہے، عرب میں بھی استعمال ہوتا تھا، اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ یعنی کسی چیز کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے رائی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان کی نظر میں سب سے حقیر چیز رائی ہے، سب سے چھوٹی چیز رائی ہے۔ اللہ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، وہ کسی چٹان کے نیچے ہوگی، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں ہوگی، او فی الارض، یا زمین میں کہیں ہوگی، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی سامنے لے آئے گا۔ اللہ اتنا باریک بین ہے، اللہ اتنی خبر رکھنے والا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، چٹان کے نیچے ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے۔ جس اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے، جس اللہ کے علم کا یہ عالم ہے، اس اللہ سے ہم ڈرتے نہیں میرے بھائی؟ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں اور اپنی حرکتوں کے پہلے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، کائنات میں کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی تمام کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، غیب کی تمام کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی ان کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں کیا ہو رہا ہے اور سمندر میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کائنات میں جہاں پر ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندھیروں میں، زمین کے اندر ایک دانہ بھی اگر کہیں پر چھپا ہوا ہے اللہ کو اس دانے کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین میں ہر سوکھی گیلی ہر چیز اللہ کی کتاب مبین میں، اللہ کی تقدیر کی کتاب میں، اللہ کے لوح محفوظ میں لکھی۔ کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کی نالج اور اللہ کے پاور کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اس اللہ سے انسان ڈرتا نہیں، اس اللہ سے انسان شرماتا نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے شاپنگ مال میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پہ کیمرے لگے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر کیمرے۔ یہ کیمرے کیوں لگے ہیں؟ یہ سیکیورٹی کے پرپس سے لگے ہیں کہ کیمرہ لگا ہے تو غلط حرکتیں نہیں ہوں، کیمرہ لگا ہے تو چور چوری کرنے کے پہلے سوچے گا، کیمرہ لگا ہے تو کسی کو چھیڑنے کے پہلے سوچے گا انسان۔ دنیا کے یہ کیمرے انسان کے بنائے ہوئے، یہ مینول کیمرے، یہ انسان کے بنائے ہوئے کیمرے، یہ فیل ہو سکتے ہیں، ان کا وائر کٹ ہو سکتا ہے، ان کا سسٹم فیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کیمرہ، اللہ کا کیمرہ تو 24/7 آن ہے، اللہ کا کیمرہ تو ہمیشہ آن ہے۔ اللہ کا کیمرہ کیسا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، واللہ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، تم دل کے اندر کیا چھپائے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، دل کے اندر کیا چھپائے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، اور وہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو، ایک ایک حرکت کو نقل کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ انسان اللہ سے نہیں شرماتا، انسان سمجھتا ہے کہ اللہ سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ سے کیسے بچیں گے بھائی؟ ہمارے کان ہمارے خلاف گواہی دیں، ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں، ہماری چمڑی ہمارے خلاف گواہی دیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ حامیم السجدہ کے اندر وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، میرے بندو تم کائنات میں کہیں بھی چلے جاؤ، کیا تم اس سے بچ سکتے ہو کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کو تمہاری حرکتوں کی خبر نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کو سب پتا ہے، اور اللہ کے بارے میں تم نے جو یہ گمان کیا کہ اللہ کو کچھ پتا نہیں ہے، یہی گمان تمہیں قیامت کے دن برباد ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج بچے سے لے کر بوڑھے تک آج شرم و حیا جو رخصت ہو رہی ہے سماج میں، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن کے 18ویں پارے میں جب عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ عورتوں کو ایسے بچوں سے پردہ نہیں کرنا ہے
اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے راز کی باتیں نہیں جانتے، یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ بچے، ان بچوں کا ذہن وہاں تک نہیں جا سکتا، وہ اتنے چھوٹے ہیں۔ مگر آج موبائل کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، ترقی کے اس دور میں، آج ہمارے دور کے بچے جو ہے وقت کے پہلے بالغ ہیں۔ 8-8 9-9 سال کے بچے اور بچیاں، آج ان کا شعور اور ان کا ذہن وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ جو معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے اندر شرم و حیا کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بچوں کے اندر شرم و حیا کیسے امپروو ہوگی؟ جب آپ اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں۔ آج بچوں کے سامنے باپ گالی دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، باپ نہایت ہی گندی زبان اپنے بچوں کے سامنے استعمال کرتا ہے۔ کیوں استعمال کرتا ہے بھائی؟ اپنی عورت پر اپنا روب جھاڑنے کے لیے۔ تم اپنا روب جھاڑنے کے لیے اپنی زبان کو گندا کر رہے ہو اور اپنی زبان سے بے حیائی کی باتیں نکال رہے ہو۔ یہ تمام باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اللہ نے سورہ قاف میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے وہ سب ہمارے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث یاد کیجیے، جب حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول نے بہت ساری باتوں کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، صدقہ کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں بتایا، جہاد کے بارے میں بتایا، پھر آپ نے کہا کہ اے معاذ ابن جبل، کیا میں تجھے ان تمام باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتا دیجیے۔ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے معاذ، اس زبان کو تو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنا، اس زبان کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ بن جبل نے بڑی حیرت سے سوال کیا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اے اللہ کے رسول، کیا زبان سے نکلنے والی بات پر ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا زبان سے نکلنے والی بات پر ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ، تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ غصے کے اظہار میں اللہ کے نبی یہ جملہ کہتے تھے، عرب کا محاورہ تھا۔ آپ نے کہا کہ اے معاذ، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تیری ناک کھاک آلود ہو جائے۔ وَهَلْ يُقَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگ اپنی ناک کے بل جہنم میں گھسیٹ کر کے لے کے جائے جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے۔ اپنی زبان کو بے حیائی سے بچاؤ میرے بھائی، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں ہم اور آپ۔ تنہائی میں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، واللہ تو دیکھ رہا، یہ احساس ہمیشہ اپنے دل میں رکھیے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حضرت یوسف کا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اور خوبصورت بھی کیسے خوبصورت ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف کو دی، اتنے خوبصورت ہیں، جوان ہیں، خوبصورت ہیں۔ اور عزیز مصر، جس کے گھر میں حضرت یوسف کو پناہ ملی تھی، جو بازار مصر سے ان کو خرید کے لایا تھا، اور جس گھر میں ایک لمبا عرصہ حضرت یوسف نے گزارا تھا، اسی کی بیوی جس کا نام اکثر مفسرین نے زلیخا لکھا ہے، زلیخا ان کے اوپر عاشق ہو گئی، زلیخا ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ اب زلیخا نے ایک دن حضرت یوسف کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کسی واقعے کی اللہ تعالیٰ اتنی ہی بات بیان کرتا ہے جتنی کی ضرورت ہے۔ مگر جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالے تو اللہ نے پورا نقشہ کھینچا کہ وہ سچویشن کیسی۔ قرآن کریم کا 12واں پارہ اٹھائیے اور سورہ یوسف کی آیات ان کو پڑھیے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے سارے کے سارے دروازے بہت اچھی طریقے سے بند کر دیے، سارے دروازے اس نے بند کر دیے۔ اب ذرا آپ سچویشن کا اندازہ لگائیے، یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہنے والے ہیں، کوئی باہر کے فرد نہیں ہے کہ کسی کو کوئی شک ہو۔ اور یوسف علیہ السلام جوان بھی ہیں، اور جوانی ظاہر ہے اپنے ساتھ بہت سارے فتنے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑے تقاضے ہوتے ہیں انسان کے اندر۔ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اور عورت خود ان کو دعوت گناہ دے رہی ہے سارے دروازے بند کر کے۔ وقالت حیت لک، اور وہ کہتی ہے حیت لک، اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام اس نازک سچویشن میں کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ایک پیغمبر کو بھی اللہ کی مدد کی ضرورت پڑی اس نازک صورتحال۔
کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ صاحب میرا کیریکٹر تو بہت صاف ہے، میں بچ جاؤں گا، ارے تیری کیا اوقات ہے۔ عورت کا فتنہ دنیا کے سب سے خطرناک فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب عورت کے فتنے کا ذکر کیا قرآن کے 5ویں پارے میں، تو اللہ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے عورت کے معنی۔ ایک نبی کو، ایک پیغمبر کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ لینی پڑی۔ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا ہے، تیرے گھر میں اللہ نے مجھے پناہ دی ہے، اور میں اپنے اسی مالک کی بیوی کے ساتھ اتنا غلط کام کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظلم میں نہیں کر سکتا، ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہوتی ہے حیا، یہ ہوتی ہے شرم جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر۔ ایک اور واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، امام ذہبی اس واقعے کو اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اچانک انہوں نے ایک دیہاتی کو دیکھا، ایک بدو کو دیکھا، وہ اپنی بکریوں کو لے کے جا رہا ہے، چرا رہا ہے، چرواہا ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو بلایا، کہا ایک کام کرو، ایک بکری کا دودھ جو ہے مجھے دو کر کے دے دو، میں مسافر ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، اس کی تم قیمت مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا صاحب میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، میرے مالک نے مجھے چرانے کی اجازت دی ہے، میں آپ کو ان کا دودھ نہیں پلا سکتا۔ عبداللہ ابن عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ایک اعرابی ہے، ایک دیہاتی ہے، ایک ان پڑھ آدمی ہے، اس کے اندر اللہ کا اتنا ڈر ہے، اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بکری کا دودھ نہیں پلاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو پرکھنے کے لیے ایک اور آفر پیش کیا، کہا ایک کام کرو، تم اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو، اس کا میں دودھ پی لوں گا، اس کے بعد اس کو ذبح کر کے میں اس کا گوشت وغیرہ کھا جاؤں گا، اور اس کی قیمت میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور تم جب واپس جاؤ گے تمہارا مالک پوچھے گا تو بتا دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ عام بات ہوتی تھی وہاں جب لوگ بکریوں کو لے کے جاتے تھے صحراؤں میں، جنگلوں میں، تو بھیڑیا کھا جاتا تھا، بول دینا بھیڑیا کھا گیا۔ یہ آفر تو بڑا اچھا تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ آفر اس لیے پیش کیا دیکھوں کہ اس کا تقویٰ کا لیول کہاں تک گیا ہے۔ یہ ایک عام آدمی، ایک سمپل آدمی، دیہات کا رہنے والا آدمی، جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، اس کے تقویٰ کا لیول کیا ہے؟ کہ یہ بتاؤ اگر ایسا آفر کروں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اس نے کہا صاحب آپ تو بڑا اچھا آفر دے رہے ہیں، مالک بھی خوش ہو جائے گا، میرے پاس پیسے بھی آ جائیں گے، آپ کا بھی کام چل جائے گا، وہ سب بات تو ٹھیک ہے، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ کو کیا جواب دیا؟ کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ تجھے وہ بکریاں امانت کے طور پہ ملی تھی، تو نے خیانت کیوں کی، تو نے بے ایمانی کیوں کی، میں کیا جواب دوں گا اللہ؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس چرواہے کا یہ جملہ سن کر کے عبداللہ ابن عمر رونے لگے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد پتہ لگایا وہ کس کا غلام ہے، اس کے آقا کو اس کی قیمت پتہ کر کے اس کی قیمت ادا کیا، اور پھر اس غلام کو بلا کر کے کہا کہ تیرے اس ایک جملے نے تجھے آج دنیا کی غلامی سے بچایا ہے، اور یہی ایک جملہ تجھے انشاءاللہ جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تھے ہمارے سلف صالحین، یہ تھا صحابہ کے دور کا حال۔ آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کا جو جنازہ نکل رہا ہے وہ بڑی فکر کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر بھی، اپنی فیملی کے اندر بھی، اپنے بچوں کے اندر بھی شرم و حیا کا جذبہ پیدا کیجیے۔ کوئی ایسی حرکتیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو بے حیائی والا ہو، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ایک ایک حرکت کی خبر ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اندر شرم و حیا کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بے حیائی کے تمام کاموں سے بچائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی، ہماری درسگاہوں کی، ہماری عبادت گاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت و محبت پیدا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے آپسی اختلاف و انتشار سے ہم سب کو محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔